حسنا اللہ کے لیے حسین سے حسین تر نام ہے. بولیں گے نہیں آپ، لیکن کیا کروں، مجھے پھر ایک آیت ذہن میں آ گئی، اور یہ آیت ہے سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 24، جس میں خدا فرما رہا ہے هو اللہ خالق بارئ مصور لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو خالق بھی ہے. نہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صرف توحید بستر اٹھانے والے بیان نہیں کرتے، بلکہ علی کو ولی ماننے والوں کے نزدیک توحید کیا ہے. تھوڑا سا بولا کریں. هو اللہ خالق بارئ، اللہ کی وہ ذات ہے جو خالق بھی ہے، جو باری بھی ہے، جو مصور ہے. ایک بندہ نہ بولے میں اپنے فکرے کا خود مزہ لے لوں گا. وہ ایسا مصور ہے کہ جس کو تصویر بنانے کے لیے کسی اور صورت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. بس آپ اتنا ہی بولے تو کافی ہے. اللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے حسین سے حسین تر نام ہے. بھائی جان آپ سب تو گئے ہوں گے بیٹا، ذرا میری طرف دیکھیں گے. میں آپ کے چہرے کی زیارت کو ثواب سمجھتا ہوں، چونکہ معصوم کا فرمان ہے مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ نہیں بولیں گے مجھے گلا نہیں ہوگا، لیکن اگر چہرے کو چھپائیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں زیارت سے محروم ہو جاؤں گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے اسماء الحسنی ہے فادعوہ بہا، اس سے جب بھی دعا مانگو، اس سے جب بھی پکارو، ذات صاحب اس کو جب بھی بلاؤ، جب بھی اس سے دعا مانگو، اس کے اسماء الحسنی کے وسیلے سے دعا مانگو. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے وہ اسماء الحسنی کون ہیں. آپ نے اسی پہ اگر میرا ساتھ دے دیا تو ہو سکتا ہے میں اسی بات پہ بھائی کے ممبر حوالے کر دوں. وہ اسماء الحسنی ہے کیا؟ لیجئے صاحبان، جو حضرات مجھے میری خطابت کو جانتے ہیں، وہ میری عادت خطابت سے واقف ہیں. میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں حوالہ عرض کر رہا ہوں اور حوالہ دے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ کوئی صاحب کاغذ سے دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بعد میں کیمرے میں محفوظ ہو رہے، کوئی صاحب عدالت میں نہ چلا جائے. میری عادت خطابت ہے، میں ذمہ داری سے اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کوئی سنے نہ سنے، جو میری لائبریری میں موجود ہو، اور میں ایک ایک صفحے کا ایک ایک سطر کا ذمہ دار ہوں. کتاب کا نام ہے، پہلے میں شیعہ کتب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہماری کتاب تفسیر نور الثقلین. دیکھیے جو بندہ محنت کرتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیا کرے. ہر تفسیر نور الثقلین حضرت آیت اللہ شیخ الکبیر عبد العلی کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 507. دوسری کتاب تفسیر النمونہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 346 حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی علیہ رحمت نے لکھی ہوئی، جس کا اردو ترجمہ حضرت علامہ سید صفدر حسین نقوی صاحب نے فرمایا ہے. اس کا صفحہ نمبر 346. تیسری کتاب اصول کافی. گھبرا گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. تیسری کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 باب نبادرات صفحہ نمبر 272. آپ کے اور میرے معصوم امام ابن امام معصوم ابن معصوم کلزم علم منبع علم وجود علم. جو حضرات سن کے بولنے کے عادی
میں ان کا تو نہیں کچھ کہہ سکتا، مجھے آپ کو اسی سر میں برداشت کرنا پڑے گا، مجھے وہ والی سر نہیں آتی جو میرا عزیز بیٹا علی جان پڑھ رہا تھا، وہ ان کا کام ہے، ہماری یہی سر ہے جس میں ہم پڑھنے آپ کے عادی ہیں۔ ہاں، امام ابن امام، معصوم ابن معصوم، کلثم علم، منبع علم، وجود علم، سراپا علم، بحر العلم، آپ کی چپ کی قسم ہے، باب المدینۃ العلم، باب المدینۃ العلم بیٹے کا فرمان۔ بولو، یا تو پیچھے حضرات بیٹھے ہو آپ بھی بولو، چلو میں فقہ بدل دیتا ہوں۔ قرآن الناطق امام الصادق علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ فرزند رسول آپ اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمائیں کہ یہ جو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں وہ اسماء الحسنی ہیں کیا؟ جو سمجھ جائے اس پہ بولنا واجب ہے، جو نہ سمجھ سکے میں اس پہ گلہ نہیں کروں گا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے معصوم نے قسم کھا کے فرمایا، میرے صحابی سنو، واللہ مجھ صادق کو رتبے اکبر کی قسم، آپ کی پیاری چپ کی قسم ہے، قسم وہ کھا رہا ہے جس کے دروازے کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، اور آپ اپنی چپ کا اندازہ کریں، صادق امام فرما رہے واللہ مجھے رب اکبر کی قسم، نحن اسماء الحسنی، وہ اللہ کے اسماء الحسنی، ہم محمد و آل محمد ہیں۔ اللہ یقبل اللہ العبادۃ من عبادہ الا بولایتنا، اللہ اس وقت تک کسی بندے کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں ہم 14 کی ولایت نہ ہو۔ ذرا ضرور پڑھیے، یہ ہے حوالہ ہماری کتابوں کا۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ جات تو بہت زیادہ تھے، میں 3 حوالوں میں سے صرف ایک حوالہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تفسیر در منصور ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، دیکھو صاحب اس طرح خطیب کے ساتھ ذرا بولا بولا، ہم آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم وہ ہمارے ساتھ کوئی سوزی نہیں ہوتے، اور نہ ہم جو ہے وہ کوئی سر کا حوالہ کوئی ساتھ لے کے جو ہے وہ آپ کو مطمئن کر سکتے۔ ہم نے تو جو کتابوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے، جو موتی تلاش کرنے، جو پھول اکٹھے کرنے، یہ ہمیں پتہ ہے ہم کس محنت سے پھول اکٹھے کر کے آپ کی خدمت میں گلدستہ بنا کے دیتے ہیں۔ جب آپ چپ کر جاتے پھر ہم مجبور ہو جاتے، خطیب بیچارہ مجبور ہو جاتے، پھر آپ کو وہی خیبر، وہی خندق، وہی پرانی باتیں جو اکثر ممبر پہ چلتی ہیں، آپ بولیں گے تو ہم کوئی کوشش کریں گے کہ کوئی نئی بات آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب تفسیر در منصور، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹا لکھی ہوئی، جلد نمبر 1، اس کی باہر کی جلد براؤن کلر کی سنہری بارڈر میرے پاس موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ آپ کے بھیرا شریف کے پیر کرم علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، جس کا صفحہ نمبر ہے 165۔ میں نے 2 حوالے چھوڑ دیے، صرف اس میں سے ایک حوالہ لے رہا ہوں۔ وہاں حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ فرمائیں کہ عرش پر وہاں ہمارے باپ آدم نے جب اللہ سے توبہ کی دعا کی تو کس کا واسطہ دیا تھا، کن ناموں کا واسطہ دیا تھا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم نے دعا مانگی، کیا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت امرت سوءا وظلمت نفسی انک انت التواب الرحیم۔ علی فرماتے ہمارے باپ آدم نے وہاں دعا مانگتے ہوئے
جن کا واسطہ دیا تھا وہ کل بھی ہم آل محمد تھے، آج بھی ہم آل محمد۔ سبحان اللہ، الحمدللہ میری عادت خطابت ہے، میں پھرتی کے الفاظ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کی پھر ایک کتاب کا، آپ کی خاموشی کو دیکھ کر۔ حضرت علامہ امام ابراہیم الجوینی، کیونکہ برادران اہل سنت ان کے ساتھ ایمان لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے فرائض السنتین، صفحہ نمبر اس کا ہے 47، جس پہ علامہ لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے باپ آدم نے وہاں دعا مانگی تو رسول پاک نے مجھے بتایا کہ جابر سنو، ہمارے باپ آدم نے کہا اللہم انت المحمود بحق محمد، انت العالی بحق علی، انت فاطر بحق فاطمہ، انت الموسر بحق الحسن، انت قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ ایک بندہ نہ بولے میں اپنے فکر پہ مطمئن ہوں۔ اب آپ ایمان سے بتاؤ، اگر محمد و آل محمد کے گھرانے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا شرک ہے تو جرت ہے تو پہلے اپنے باپ آدم پہ فتویٰ لگاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا درود پڑھیے گا سلام صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے بہت افسوس ہے، بڑی محنت کر کے آیا تھا، لیکن میں اس وقت سب کچھ نہیں دے سکتا۔ بس ایک اور حدیث پڑھ کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، چونکہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں رہی۔ بس ایک اور حدیث، جب آیت نازل ہوئی الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سورہ فاطر کی پہلی آیت، تو رسول پاک نے سیدہ کو بلایا۔ دیکھیں، جو سمجھ کے نہیں بولے گا پھر وہ جانے اور بی بی جانے۔ آج انہی کی مجلس پہ آ کے آپ نہ بول سکے بی بی کی عظمت پہ، تو پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ حضور ذرا زبان سے بولنا ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، میں آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ رسول پاک نے سیدہ کو بلایا اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قال النبی لفاطمہ، رسول پاک نے سیدہ کے لیے فرمایا بیٹی فاطمہ ان اللہ اشتقا اسمک من اسمائہ فہو فاطر وانت فاطمہ۔ بیٹی فاطمہ، اللہ نے تیرا نام فاطمہ اپنے ناموں سے نکال کر، جیتے رہیں سلامت رہیں۔ نہیں صاحبان، تھوڑا بولو جان میرے ساتھ، ایسے نہیں کرو۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں یقیناً مایوس جاؤں گا، لاہور تک دکھی جاؤں گا۔ بیٹی فاطمہ، اللہ نے تیرا نام فاطمہ اپنے ناموں سے نکال کر نام فاطمہ رکھا ہے۔ فکرہ بڑا پیارا ہے، اگر ساتھ دے سکو، رسول کے فرمان سے ثابت ہو گیا۔ اچھا، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ جو جو مسلمان مصطفیٰ کو صادق مانتا ہے، نہیں، میں نے ایک فکرے میں بہت کچھ دے دیا ہے، جو جو رسول کا امتی میرے رسول کو سچا مانتا ہے، اس سچے کے بنائے ہوئے سچے رسول نے اعلان فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا نام فاطمہ، میں محمد نے نہیں رکھا، حالانکہ میں تیرا باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے، لیکن اس کے باوجود میں نے تیرا نام فاطمہ نہیں رکھا۔ آپ کی چپ کی قسم ہے، میں اور کیا کہوں۔ باپ بھی معمولی نہیں، باپ بھی وہ ہے جو اللہ کی منہ بولتی زبان ہے، جو وحی ترجمان ہے۔ باپ بھی معمولی نہیں، جو صاحب لولاک ہے۔ فرمان اس کا ہے کہ تیرا نام فاطمہ، میں محمد نے نہیں رکھا۔ سیدہ کا نام فاطمہ،
سیدہ کی ماں خدیجہ نے نہیں رکھا، حالانکہ ماں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اولاد کا نام رکھے، اور ماں بھی معمولی نہیں۔ پورے مجمع میں صرف 2 بندے بھی بولے تو میں باقیوں پہ گلہ نہیں کروں گا۔ ماں بھی وہ ماں ہے جس کی دولت پہ ناز کرتے ہوئے اللہ رسول کو فرما رہا ہے کہ میرا محمد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، میرا رسول میں غنی جو عن العالمین ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے پوری کائنات میں تجھے صاحب لولاک بنانے کے باوجود خدیجہ کی دولت سے غنی کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پورے 20-25 منٹ کی تقریر میں بار بار پیچھے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ جب سروں والے ذاکر آتے ہیں تو وہ جو ساؤنڈ والا ہوتا ہے نا وہ بڑا پابند ہو کے بیٹھتے ہیں، اور جب ہم جیسے خطیب آتے ہیں تو وہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ بندہ اسے یہ کہہ سکے کہ ذرا آواز کو اوپر نیچے کر دے۔ نہیں صاحب آپ بیٹھے رہے چھوڑ دے اس کو۔ بہرحال میں بس یہ فکر دے کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ تیرا نام فاطمہ تیری ماں خدیجہ نے نہیں رکھا، بلکہ وہ خدیجہ وَفَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، میرا رسول میں نے تجھے تنگ دست پایا، میں نے تجھے خدیجہ کی دولت کی بدولت غنی کر دیا۔ آپ نہیں بولیں گے، مجھے پتا ہے بہت کم لوگ بولیں گے، جو بول سکے ان سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تاریخ میں درباری مورخوں کے لکھے ہوئے غنی اور ہیں، سیاست کے بنائے ہوئے غنی اور ہیں، لیکن جس کی دولت نے محمد کو غنی بنایا، ہائے 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 ہائے، وہ صرف اور صرف یا سبحان اللہ وہ مقام سیدہ ہے۔ سیدہ کی ماں کی دولت اللہ نے رسول کو غنی بنایا۔ اللہ فرماتا ہے تیری ماں نے، رسول فرماتے ہے تیری ماں نے تیرا نام فاطمہ نہیں رکھا، بلکہ تیرا نام فاطمہ اللہ نے اپنے نام فاطر سے نکال کر فاطمہ رکھا ہے۔ اگر گھروں میں جا کے میرا فکر مزہ دے یہاں نہ بول سکو تو دعا کر دینا، یار حد ہو گئی، پتا چل گیا کہ بی بی سیدہ فاطمہ کا نام سیدہ کے دنیا میں آنے کے بعد فاطمہ نہیں رکھا گیا، بلکہ جب سے، میرے فکرے پہ توجہ رہے، جب سے، میں بھولا نہیں ہوں، جب سے اس علیم کے علم میں خلقت فاطمہ تھی، اوئے ہوئے ہوئے، نہیں بیٹا ذرا آواز کم کرو، ایکو کم کر دو، آواز ٹکرا رہی ہے۔ جب سے اس علیم کے علم میں، فکرہ ضائع گیا، لاہور تک دکھی جاؤں گا، لیٹ بھی ہو گیا ہوں، پھر بھی چاہتا ہوں کہ یہ بات جملہ پہنچ جائے۔ جب سے اس علیم کے علم میں وجود فاطمہ ہے، تب سے سیدہ کا نام فاطمہ ہے۔ اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، عمران بھائی آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جن کے نام اللہ نے اپنے ناموں سے نکال کر نام رکھے ہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھنے والوں کو کہتے ہو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اور جن کے نام ان کے والدین جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو مشرک کافر والدین نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے، اور بعد میں اسلام لانے کے بعد بھی، بابا جی آپ ابھی تک نہیں بولے، نام وہی رہے۔ جتنے بھی رسول کے صحابی ہیں بلا تشبیہ بلا تفریق مذہب و ملت، حضرت ابو بکر صدیق کا نام حالت اسلام سے پہلے بھی یہی نام تھا۔ کوئی بندہ تو ہے جو میرے ساتھ بول سکتا ہے، اور بعد میں بھی نام یہی رہا۔ جب حضرت عمر بت پرستی کرتے تھے، جب وہ ماں پہ، جب وہ بہن پہ شدید ضربے مار رہے تھے، بہن کو بہنوئی کو جب وہ لہو لہان کر رہے تھے،
نام تب بھی حضرت عمر تھا، نام بعد میں بھی وہی رہا۔ اسی طرح ابو سفیان جب وہ رسول کے مقابلے میں لشکر جمع کرتا رہا، نام تب بھی ابو سفیان تھا۔ جب مسلمانوں کے نزدیک وہ رضی اللہ بن گیا، تب بھی اس کا نام یہی رہا۔ جو صحابی مسلمان ہوا ہے وہ اپنی پوری زندگی بت پرستی میں گزارتا رہا۔ حالت اسلام سے پہلے جو ان کے نام ان کے والدین نے رکھے تھے اس وقت بھی وہی تھے، بعد میں بھی وہی۔ کافر مشرک والدین کے رکھے ہوئے ناموں پر نام رکھنے والے تو مسلمان ہیں۔ بولو یار، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو۔ اب وہ تو مسلمان مومن ہیں، وہ تو اپنے آپ کو آج بھی پارلیمنٹ میں امیر المومنین کہلاتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی جن کے نام اللہ نے اپنے ناموں سے نکالا، نام رکھے ہیں، ان کے ناموں کا نام رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے یہ شیعہ کافر۔ بس صاحبان، معذرت کے ساتھ اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہی۔ ہاں، تو جس طرح سیدہ کا نام فاطمہ اللہ نے اپنے ناموں سے نکال کر خود رکھا ہے، سیدہ کے باپ نے نہیں رکھا، سیدہ کی ماں نے نہیں رکھا۔ بزرگ نہیں بولیں گے تو باقیوں پہ کیا گرا کر سنا۔ ہاں، اسی طرح سیدہ کا یہ مقام عظمت ہے، ایک بندہ نہ بولے میں خود اپنے آپ کو داد دوں گا کہ جعفر تیری کیا بات ہے، تو نے سیدہ کے حق میں یہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، میں خود اپنے آپ کو دعا دوں گا۔ آپ کے اور میرے صادق امام کس کس کتاب کا نام دوں؟ ہمارے بھائیوں کی کتاب ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ صفحہ نمبر 76، ہمارے بھائیوں کی کتاب جنابی المودت، یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھائیوں کی کتاب مناقب الزہرا، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ کے نور کو اللہ نے آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک کسی اور صلب میں رکھنا گوارا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے 14 معصومین میں معذرت کے ساتھ جو ساتھ دے سکے، پہلے محمد سے لے کے 12ویں ہادی تک سوائے سیدہ کے باقی ہر معصوم کے نور کو اللہ نے مختلف صلبوں میں رکھنا۔ اب آپ ایمان سے بتاؤ میں کہاں چلا جاؤں؟ پر رکھنا گوارا کیا ہے؟ ہر معصوم، علی کا نور حضرت ابو طالب کی صلب میں، حضرت عبد المطلب کی صلب میں، باقی صلبوں میں رہا۔ اسی طرح حسن کا نور، امام حسین کا نور، خود رسول کا نور حضرت آدم سے لے کے ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک پہنچا۔ لیکن صادق امام فرماتے ہیں واحد ہماری دادی کا نور ہے، جسے اللہ نے سوائے ہمارے چک رسول کی صلب میں کسی اور کی صلب میں رکھنا گوارا نہیں کیا، تاکہ پردہ پردے میں رہے۔ ہائے ہائے ہائے، کس طرح جب رسول پاک شب معراج وہاں پہنچے تو وہاں جنت میں جبرائیل نے رسول پاک کو ایک شیر کی صورت میں تحفہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ لے جائیں۔ وہ سیب کھانے کے بعد سیدہ کا نور رسول کی صلب میں منتقل ہوا۔ ایک بندہ نہ بولے یار میں کیا کروں، معلوم ہوا لوگوں کے نزدیک رسول کی معراج نمازیں لانا تھی، لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک رسول کے معراج کا مقصد سیدہ کے نور کو منتقل کرنا، نور سیدہ کو وصول کرنے کے لیے میرا رسول وہاں پہنچا۔ اللہ نے نور سیدہ کو رسول کی صلب میں منتقل کیا۔ آخری جملہ اسی جملے کا نتیجہ، اور ہو سکتا ہے دامن وقت میں وسعت نہیں، لوگ ہو سکتا ہے اعتراض بھی کریں کہ مولانا نے مصائب نہیں پڑھا، لیکن کیا کروں وقت ہی نہیں ہے۔ میں بس یہی ایک فکرہ دے کے اس سے زیادہ میرے پاس معذرت کے ساتھ وقت نہیں رہا،
مجبوری ہے، میں تو بڑی دیر سے آیا تھا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، آپ مجھے ایمان سے بتاؤ، جس محمد کی بیٹی کے نور کو اللہ سوائے محمد کی صلب میں رکھنے کے کسی گوارا نہیں کرتا، بلکہ کسی اور نبی کی صلب میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرتا، جس محمد کی بیٹی کا نور اللہ محمد کے علاوہ کسی نبی کی صلب میں رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس محمد کی کسی بیٹی کو کسی کافر کے گھر میں رکھنا گوارا نہیں